اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سال اول کے طلباء کے امتحانات کے سلسلے میں ان کو رہنمائی دینے جا رہے ہیں۔ اردو انشائی پیپر کے بارے میں اور معروضی پیپر کے بارے میں ہم چند باتیں کریں گے، اور ان پر عمل کرنے سے طلباء کے پیپر میں انشاءاللہ خاطر خواہ نمبروں کا اضافہ ہوگا۔ اور یہ وہ احتیاطیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر ایک اچھے نمبر لینے والے طالب علم کو انتہائی ضروری عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ باتیں طلباء جو ہے پہلے ان ہماری انسٹرکشنز پر عمل کرتے ہیں اور وہ نمبر لیتے ہیں، اور اس وقت جو ٹارگٹ ہے وہ 85 سے 90 تک کے نمبر لازمی طور پر آنے چاہیے، اور اگر اس سے اوپر آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ یہ میں نے ایک چارٹ ترتیب دیا ہے۔ اس چارٹ کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو جو ہوگا وہ معروضی کے حوالے سے ہوگا۔ یعنی ایک تو حوالہ متن میں بھی یہ جو ہے سبق عنوان اور مصنف کا نام آپ کو کام دے گا، لیکن اگر آپ پچھلے 5 سال کے معروضی سوالات جو بورڈ میں آ چکے ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے، اس چارٹ میں سے، یعنی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کویسچن ضرور بنا ہوا ہے۔ یعنی مصنف کی سن پیدائش اور سن وفات جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بچے بعض وہ بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پچھلے 10 سالوں میں وہ نہیں آیا ہوا جب سے یہ جو ہے معروضی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں، یعنی ماخوذ پوچھا جا رہا ہے، صنف ادب کا سوال آیا ہوا ہے، یا یہ کہ اس نے جناب مصنف کا نام پوچھ لیا ہے، یا سبق کا نام دے کے مصنف کا اور مصنف کا نام دے کے جو ہے وہ سبق کا پوچھ لیا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پورا چارٹ جو ہے ہم نے صنف ادب بھی سب کی لکھ دی ہوئی ہے، اور ماخوذات بھی ایک جگہ پہ لکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ظاہر سبقوں کے آخر پہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک چارٹ بنا لیا۔ اسی طرز پہ اگر آپ اپنا ایک چارٹ ترتیب دے لیتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے، اور یہ 14 سبق ہے اور اس کو یاد کر لیتے ہیں تو جو اس میں سے معروضی کے 2 یا 3 سوال آتے ہیں وہ کم از کم آپ کے نمبر پکے ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی بھی پوزیشن کے لیے جو ہے وہ نمبر لینے والا بچہ یا بہت اچھے نمبر لینے کی جو آرزو رکھتا ہے، جو کہیں بھی میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں داخلہ لینا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بہت مفید ہوگا۔ اس کے علاوہ چند ایک باتیں میں اور بھی کروں گا، اور ان پر عمل بھی آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا، اور آپ بہت اچھے نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دراصل پیپر کی تیاری جب آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں اس وقت سے ہی آپ کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ آپ جتنا وقت اس کو دیتے ہیں اتنا ہی اس سے قربت ہوتی ہے، اور جتنا وقت دیں گے اتنی وہ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی۔ جب آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں یا بہت سارے کام اور احتیاطیں جو آپ کو گھر سے کر کے نکلنا چاہیے، تاکہ آپ پورے پیپر کا ایک ماحول بنا کر جائیں، اور وہاں جا کر آپ کو کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہو۔ آپ جو ہے وہ یہ اس سلسلے میں بھی میں نے ایک چارٹ ترتیب دیا ہے۔ جب آپ صبح گھر سے نکلیں تو اس بات کو انشور کر لیں کہ آپ کے جو اردو پیپر کے لیے کٹ آپ کی ہے، یعنی جیومیٹری باکس جو آپ لے کے جاتے ہیں، اس کے اندر یہ سامان جو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 مارکر، ایک 604 نمبر اور ایک 605 نمبر، یہ نب کٹ مارکر ہوتے ہیں، یہ لازمی طور پر رکھ لیں، اور ایک راؤنڈ ٹپ مارکر جو ہے وہ ضرور رکھ لیں، کیونکہ وہ کہیں اس کی بھی لکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور پھر آپ نے 2 انک پین ایک جیسے، یعنی وہ انک پین جس سے آپ لکھتے ہیں وہ آپ 2 لے لیں ایک ہی جیسے، کہ اگر کسی ایک کو مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس دوسرا پین آلٹرنیٹ کے طور پر موجود ہو۔ اور پھر اگر وہ آپ کا پین جو ہے وہ اس میں آپ انک بھرتے ہیں تو انک پاٹ ساتھ ضرور رکھ لیں، اور اگر اس میں ریفل لگتی ہیں تو اس کی ریفل جو ہے وہ ساتھ رکھ لیں۔ سکیل بھی رکھ لیں اپنے ساتھ، کیونکہ وہاں پر سکیل آپ کو مانگنے سے، اگر آپ 100 نمبر کا پیپر بورڈ میں بیٹھ کے دے رہے ہیں تو وہاں تو بالخصوص آپ کو یہ چیزیں مانگنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور بال پوائنٹ ایک رکھیں، کیونکہ جو آپ کا معروضی کے لیے ببل شیٹ ہوتی ہے اس کو پین یا مارکر سے اگر فل کرتے ہیں تو وہ پھر درست نہیں، صحیح نہیں ہوتا،
کہ وہ پیپر کمزور سا ہوتا ہے، اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ اسے بال پوائنٹ سے کریں، اور اس کے پارٹیکولر جو ہیں رول نمبر وغیرہ وہ بھی اسی بال پوائنٹ سے فل کرنی چاہیے۔ پینسل بھی رکھ لیں، پینسل بھی کام دیتی ہے، اور پینسل کے لیے ظاہر شارپنر کی بھی ضرورت پڑے گی۔ گھڑی یا پیپر کے ٹائم پہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ ٹائم کی بار بار آپ کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ پیپر کے ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ تو گھڑی آپ ضرور باندھ لیں یا اپنی جیومیٹری میں رکھ لیں، تاکہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں، جب یہ انشور کر لیں تو ٹائم سے پہلے وہاں پہ پہنچیں، اور یعنی 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ کو پہلے سینٹر پہ موجود ہونا چاہیے۔ اور پھر جب آپ پیپر شروع کریں معروضی کے بعد، تو ہم نے یہ ایک ترتیب بنائی ہے کہ آپ کو اس ترتیب سے پیپر کرنا چاہیے، یعنی چھوٹے سوالوں سے نا آپ بڑے سوالوں کی طرف آتے ہیں، کہ جو پہلا پیج ہوتا ہے نا پیپر کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کے رول نمبر وغیرہ ہوتے ہیں، نیچے اتنی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو خلاصہ نظم آسانی سے آ سکتا ہے، 8 سے 10 لائنوں کا ہوتا ہے، تو آپ اس کو جو ہے اس پہ لکھیں، اور اس کی کوئی لائن اگلے صفحے پر نہ لے کے جائیں۔ اگلے صفحے پر جو ہے پیپر شروع کرنے کے بارے میں بھی طلبہ پوچھتے ہیں، تو پیپر جدھر سے پرنٹ ہوتا ہے ادھر سے ہی شروع کر لینا بہتر ہوتا ہے، اکثریت ادھر سے ہی شروع کیا ہوتا ہے، اور اگلے سیکنڈ پیج پہ جو ہے وہ درخواست آ جاتی ہے، رسید آ جاتی ہے، اور اس سے اگلا پیج ہے اس پہ تلخیص، یعنی آپ کے 2.5 صفحے استعمال ہوتے ہیں، اور آپ کو 25 نمبر کا پیپر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا جو تھوڑا لینتھی کوسچن ہے، وہ جو 2.5 سے 3 صفحات کا ہوتا ہے، وہ آپ کا خلاصہ سبق ہے، وہ کر لیں۔ اس کے بعد مکالمہ روداد میں چوائس آ جاتی، تو اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو مکالمہ کرنا چاہیے، اس میں زیادہ بہتری۔ تشریح پیراگراف اس کے بعد کریں، اس کے 3 صفحات ہیں، اور تشریح نظم اور غزل کو آپ اینڈ پہ کریں گے، پہلے تشریح نظم اور پھر تشریح غزل، اور اس کو اکٹھا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک ہی سوال کے یہ 2 حصے ہیں، اور ایگزامینر نے ان کے اکٹھے نمبر لگانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو الگ الگ کر دیتے، بیچ میں کوئی اور سوال کر دیتے، چیک وہ پھر بھی کرے گا، لیکن ایگزامینر کو ٹف ٹائم نہ دیں، اس سے آپ کے پیپر کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ اکٹھا کریں تاکہ وہ جو ہے ایک ہی جگہ پر چیک کر کے نمبر لگا دیں۔ اب آپ اس سلسلے میں یہ ساری احتیاطوں کو مد نظر رکھیں اور ملحوظ خاطر رکھیں، تو انشاءاللہ لازمی طور پر آپ کے جو ہیں وہ نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ اللہ کرے کہ جی آپ لوگ جو ہیں اچھے نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ مجھے امید ہے کہ جو ہے یہ ساری باتیں اور یہ ہم نے جو چارٹ ترتیب دیے ہیں، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور ابھی ہم انشاءاللہ ابھی صرف سال اول پہ کام کیا ہے، ابھی ہم سیکنڈ ایئر پہ بھی یعنی سال دوم کے لیے بھی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہماری آئے گی، اور سال اول کے طلباء کے لیے بھی مزید ہم اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیتے رہیں گے، اور آپ دیکھتے رہیے، اور باقی دوست احباب کو بھی بتائیے، اور اس طرح سے انشاءاللہ سب کا فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔